فوج کی ترتیب اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے لڑکوں کا شوق جہاد۔ مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگے، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے دیکھا تو عرض کیا کہ میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ سکتا ہوں، اگر وہ جہاد میں لیے جاتے ہیں تو مجھے بدرجہ اولا لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے مطابق دونوں میں مقابلہ کرایا گیا۔ سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع کو پچھاڑ دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ الغرض مقابلے پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ پشت کی طرف تھا، اس لیے اس کی طرف سے غنیم کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹیں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے جن کو عقب کی جانب پہاڑ کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے۔ یہاں صرف چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، عقب کی جانب سے دفعتاً حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے باقی ماندہ ساتھیوں نے نہایت جانبازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ بالآخر سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا۔ خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئیں کہ خود مسلمان کے ہاتھ سے مارے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی۔ بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جانثار لوگ اس وقت بھی سرگرم قتال تھے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہیں۔ یہ سنتے ہی صحابہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، مگر سات کفار نے بھی سب کی طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے۔ حضرت زیاد مع 4 صحابہ کے آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جانبازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا جسم قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے۔ اس وقت تک کچھ جان باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔